بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربی، کوڈ نمبر 4928 ہے 4928۔ اس کوڈ کے تحت پڑھائی جانے والی کتاب جس کا نام علم العروض والاصوات ہے، اس کے یونٹ نمبر 1 اور دوسرے یونٹ کے کچھ حصہ کا تعارفی لیکچر جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ انتہائی مختصر انداز میں پیش کیا جائے گا۔ یعنی کوڈ نمبر 4928 کے 1.5 یونٹ آپ سمجھ لیں، پہلا مکمل اور دوسرے کا کچھ حصہ جو ہے اس پر جو ہے ہم بات کریں گے اس لیکچر میں۔ میں علم العروض والاصوات کا تعارف آپ کے کوڈ سے ہٹ کر سب سے پہلے مختصر جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم کوڈ پر بات کرتے ہیں۔ 12 علوم ادبیات عربی میں سے 12 علوم ادبیات عربی میں سے علم عروض، یعنی ادبیات عربی کے جو 12 علوم ہیں ان میں علوم میں سے علم عروض ایک ایسے علم کا نام ہے جس کے ذریعے سے کسی شعر کے وزن کی صحت دریافت کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جانچا جاتا ہے کہ آیا کلام موزوں ہے یا ناموزوں ہے، یعنی وزن میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ علم ایک طرح سے منظوم کلام کی کسوٹی ہے، علم عروض۔ یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ علم ایک طرح سے منظوم کلام کی کسوٹی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ علم عروض کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ علم عروض جو ہے یہ منظوم کلام کی ایک طرح کی کسوٹی ہے، اور اس علم کے دیگر تمام علوم کی طرح کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ جس طرح باقی علوم کے قواعد اور ضوابط ہیں، اسی طرح علم عروض کے بھی قواعد اور ضوابط ہیں جن کی پاسداری کرنا کلام موزوں کہنے کے لیے لازم ہے۔ اس علم کے ذریعے کسی بھی کلام کی بہر متعین کی جاتی ہے۔ علم عروض کے ذریعے سے کسی بھی کلام کی بہر متعین کی جاتی ہے۔ اب یہ بہر کیا ہے یہ ہم اسی لیکچر میں آگے چل کر اس پر تھوڑی سی بات کریں گے، فی الحال مختصر عرض کرنے کی وجہ سے آگے دیکھتے ہیں۔ اور اس علم کے بانی کا سب سے پہلے جنہوں نے اشعار پر اس علم کے قوانین کا اطلاق کیا، یعنی اس علم کے بانی یا سب سے پہلے جنہوں نے اشعار پر اس علم کے قوانین کا اطلاق کیا، یعنی علم عروض کے قوانین کا اطلاق کیا، جس آدمی نے سب سے پہلے اشعار پر، وہ ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد بصری ہیں۔ اور ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد بصری جو ہیں ان کا زمانہ 2 صدی ہجری ہے۔ اب آپ اپنے کوڈ کی طرف آ جائیں تو سب سے پہلے یونٹ نمبر 1 کے صفحہ نمبر 16 پر علم العروض والاصوات کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ علم العروض اور خلیل بن احمد۔ علم العروض ایک ایسا علم ہے، اب ہم آپ کے کوڈ میں بات کر رہے ہیں کہ علم العروض جو ہے یہ ایک ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے اوزان معتبرہ کے احوال کے بارے میں۔ آگے کہتے ہیں او ہوا میزان الشعر، یا یہ شاعری کا پیمانہ ہے۔ یعنی علم عروض میں بحث کی جائے گی اوزان معتبرہ کے احوال کے بارے میں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم عروض جو ہے یہ کیا ہے، ہوا میزان الشعر، یہ شاعری کا پیمانہ ہے، جس سے اس کی مکسور یعنی ٹوٹی ہوئی شکل معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ نحو یعنی گرامر کہ یہ کلام کا معیار ہے، یعنی نحو گرامر جیسے کلام کا معیار ہے، اسی طرح علم عروض جو ہے وہ شاعری کا معیار ہے۔ اور لوٹاتے ہیں
رجال التراجم علم عروض کی نشات کو خلیل بن احمد کی طرف، یعنی جو علم عروض کے ماہرین ہیں وہ علم عروض کی نشات اور ترقی کو خلیل بن احمد کے ساتھ جوڑتے ہیں، خلیل بن احمد کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا ترجمہ کریں جو کہ قریب ہو، ہماری عربک کنٹینٹ کے قریب ترجمہ کریں تو پھر یہ ہوگا، اور لوٹاتے ہیں رجال التراجم علم عروض کی نشات کو خلیل بن احمد کی طرف۔ اور خلیل بن احمد دوسری صدی ہجری میں زبان اور ادب کے اماموں میں سے ایک ہیں۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ خلیل علم نحو کے امام ہیں۔ اب خلیل بن احمد کے بارے میں مختلف علماء کی رائے بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہ شخص تھا جس نے علم نجوم کو وضع کیا اور اسے وجود میں لایا، اور اس کی تقسیم کو 5 دائروں تک محدود کر دیا۔ اب یہاں سے یہ مراد ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے علم عروض کو، کس کو؟ علم عروض، جس نے علم عروض کو وضع کیا اور اسے وجود میں لایا، پھر اس کی تقسیم کو 5 دائروں تک محدود کیا، جن سے اس نے 15 بحر نکالے۔ اوپر ہم نے بات کی تھی کہ جی اس علم عروض کے بحر ہیں، تو پھر میں نے عرض کیا کہ نیچے چل کر بحر پر بات کریں گے، تو اب یہ وہی مقام ہے جس پر ہم بحر کے متعلق بات کریں گے کہ پھر اسے 5 دائروں تک محدود کر دیا اور اس سے 15 بحر نکالے۔ یہاں اب اضافی طور پر بحر کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں کہ عروض میں یہ آپ کے کوڈ کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ اضافی مواد ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ علم عروض میں باہر سے مراد وہ خاص وزن لیا جاتا ہے جو اہل عروض نے شعر کہنے کے لیے طے کر لیا ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وزن، حرکات و سکنات کی اس ترتیب کو کہتے ہیں جس کی تکرار کلام میں یقینی بنا لی جائے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم الفاظ کی کسی بھی ترتیب کو لے کر اس کی تکرار کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک وزن ہی ہوگا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ان گنت اوزان ممکن ہیں جن کی تاب کسی بڑے سے بڑے شاعر اور موسیقار کی طبیعت نہیں لا سکتی۔ جس کی تاب جو ہے نا، کوئی شاعر یا موسیقی کرنے والا بھی اس کی طبیعت بھی اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اس قسم کی اکثر تکراریں مصنوعی ہوں گی، زبردستی کی جائیں گی، اور انسانی روح پر ان کا وہ اثر کبھی نہ پڑے گا جو شاعرانہ کلام کے اتار چڑھاؤ سے عام طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ اپنے کوڈ کی طرف آ جائیں۔ جو باہر کے متعلق ایک چھوٹی سی عرض کرنی تھی وہ میں نے عرض کر دی ہے، اب آپ اپنے کوڈ کی طرف آ جائیں۔ پھر یہاں پر ایک لفظ ہے الاخفش، اس کو دیکھیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الاخفش نے ایک باہر کا اضافہ کیا۔ یہ بھی ایک عالم ہے علم عروض کے، علامہ اخفش، انہوں نے ایک باہر کا اضافہ کیا۔ جیسے خلیل بن احمد نے 15 باہر نکالے، تو الاخفش نے بھی ایک باہر کا اضافہ کیا ہے، اور جیسا کہ اس نے ذکر کیا ہے اس باہر کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور وَيُحَدِّثُنَا یاقوت سے دیکھیں، اور وَيُحَدِّثُنَا یاقوت، یہاں سے ہمیں، اور یاقوت ہمیں بتاتا ہے کہ الخلیل بن احمد کے بارے میں کہ وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے تخریج کی علم عروض کی۔ یعنی یاقوت کا خیال یہ ہے کہ خلیل بن احمد جو ہے وہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے علم عروض کی تخریج کی ہے۔ زبان پر قابو پانے اور عرب شاعری کو مرتب کرنے والے تھے۔ اس سے آگے نچلی سطر میں کذالک یحدثنا سے دیکھیں، اس میں کہتے ہیں کذالک یحدثنا سے آپ عبارت دیکھیں تو اسی القطفی، اس سے ہمیں القطفی ہمیں بتاتا ہے کہ خلیل کہ وہ اپنے علم و عرفان میں مصنفین کے سردار ہیں۔ یہ القطفی کی رائے ہے الخلیل کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ الخلیل جو ہیں وہ اپنے علم و عرفان میں مصنفین کے سردار ہیں، سید ہیں ان کے، اور یہ کہ وہ ماہر گرامر، ماہر لسانیات اور ماہر عروضیات ہیں۔ انہوں نے تخریج کی علم عروض سے۔ کس نے تخریج کی؟ الخلیل نے تخریج کی علم عروض سے، اس کی علل کی جو کسی اور نے نہیں کی۔ اب آپ آگے جو ہے نا اختصار کے پیش نظر صفحہ نمبر 17 کو دیکھیں گے۔ اب 17 پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ خیال کیا جاتا ہے
کہ الخلیل علم عروض کا پہلا اختراعی تھا، یعنی سب سے پہلے ایجاد کرنے والا تھا، کریٹ کرنے والا تھا، سامنے لانے والا تھا۔ اس سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ الخلیل علم عروض کا پہلا اختراعی تھا اور اس نے تمام عرب شاعری کو اپنی بحروں تک محدود رکھا تھا۔ ان کی اختراعی ذہنیت اسی مقام پر نہیں رکی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسرے علوم کی ایجاد کی، یعنی انہوں نے صرف علم عروض تک وہ محدود نہیں رہے بلکہ وہ آگے بھی بڑھے۔ اس کے اندر وہ العین لغت تخلیق کر کے عربی لغات کے تصور کے پہلے اختراعی تھے، یعنی علم عروض کے علاوہ انہوں نے علم لغت پر بھی ورک کیا، کام کیا ہے، جس نے ایک پوری قوم کی زبان کو محدود کر دیا۔ اور آپ ہی تھے یعنی الخلیل جنہوں نے علم گرامر کی بنیاد رکھی اور اس کے مسائل اور علل کو نکال کر اس کی وضاحت کی، یعنی مسائل اور علل کی تخریج کی۔ ولیکن لا ينبغی سے دیکھیں، یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن الخلیل کے علم عروض وضع کرنے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیا بھئی علم عروض کے الخلیل کے علم عروض وضع کرنے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عرب اس سے پہلی شاعری کے اوزان نہیں جانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم ادب کی ترقی سے پہلے وہ عربی شاعری کے اوزان اور ان کے تغیرات سے واقف تھے، یعنی عرب لوگ جو تھے وہ الخلیل کے علم عروض وضع کرنے سے پہلے بھی اس سے واقف تھے، اور وہ عربی شاعری کے اوزان اور اس عربی شاعری کے اوزان اور اس کے تغیرات جو ہیں وہ ان سے بھی واقف تھے، اور اگرچہ نہیں جانتے تھے وہ نام جو کہ وضع کیے خلیل نے بعد میں، یعنی عربی شاعری کے اوزان اور تغیرات سے تو عرب واقف تھے لیکن وہ نام نہیں جانتے تھے جو نام خلیل نے وضع کیے۔ اس سے آگے وَإِذَا كَانَ الْخَلِيلُ بن احمد سے دیکھیں، اور جب کہ ہے کہ خلیل بن احمد غیر مسبوق علم عروض کے وضع کرنے میں، پس بے شک ابو عمر بن العلا نے سبقت کی قوافی اور اس کے قواعد کے بارے کلام کرنے میں، اور وضع کیے اس کے لیے نام اور خاص قسم کی اصطلاحات۔ راویوں کا اس مقصد کے بارے میں اختلاف ہے، جس نے الخلیل کو علم عروض کے بارے میں سوچنے اور اس کے قواعد قائم کرنے پر اکسایا، اس بارے میں راویوں کا کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ کس مقصد نے انہیں جو ہے ابھارا کہ وہ کیا کریں، اس علم عروض کے بارے میں سوچیں اور اس کے قواعد جو ہے وہ مقرر کریں، اس پر راویوں کا اختلاف ہے۔ کسی کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیل نے مکہ میں دعا کی کہ خدا اسے علم عطا کرے جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہ ہو، صرف اسی کو عطا کیا گیا ہو۔ چنانچہ وہ اپنے حج سے واپس آیا، یہ خلیل جو ہے خلیل بن احمد حج پر گئے تھے اور وہاں دعا کی تھی، تو جب یہ حج کر کے واپس آئے اپنے حج سے تو ان پر علم عروض کھل گیا۔ اس سے آگے آپ صفحہ نمبر 19 پر الحاجۃ الی علم العروض دیکھیں، یعنی علم عروض کی ضرورت۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ علم عروض وہ علم ہے جو شاعری کے میزان یا شاعری کی موسیقی کا اور یہ ایک ایسا علم ہے، یعنی علم عروض وہ علم ہے جو شاعری کے میزان یا شاعری کی موسیقی کا علم ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے جس کے اپنے اصول، قواعد اور نظریات ہیں جو کہ سیکھنے کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، اور جبکہ شعر عملی پہلو ہے اور وہ تطبیقی پہلو ہے علم عروض کے قواعد، اصولوں اور اس کے نظریات کا۔ پھر اس سے پہلے یہ دوسرے فنون کی طرح ایک فن ہے، جس کا ماخذ قابلیت اور استعداد ہے۔ یاد رکھیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا ترجمہ کیا جائے، ایسا مفہوم بیان کیا جائے جو آپ کے عربک کنٹینٹ کے بھی قریب ترین ہو اور آپ کو سمجھنے میں بھی مدد دے۔ اور اس کے ساتھ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ علم عروض واقعتاً
انتہائی بہترین علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے، تو اس کے سمجھنے میں ہمیں دقت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آگے آپ دیکھیں، ایک باصلاحیت شاعر استطاعت رکھتا ہے کہ وہ سنے موسیقی کو اور محسوس کرے اس کے نازک ذائقہ کو۔ یہ ایک باصلاحیت شاعر ہی کر سکتا ہے کہ وہ شاعری کے اصولوں کے مطابق اسے سنے اور پھر اس کے ٹیسٹ کو، اس کے ذائقہ کو محسوس کرے، اس کی لذت کو محسوس کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اشعار کہے علم عروض کے بغیر اور اس کی اصولوں کی ضرورت نہ ہو، لیکن اسے پھر بھی نثر کا مطالعہ کرنے اور اس کے اصولوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ پھر علم عروض کے اصولوں سے واقفیت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی شاعر ہے، وہ کسی بھی طرز پر شعر و شاعری کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم عروض کے اصولوں سے واقف ہو۔ شاعر کا سماعت موسیقی خواہ وہ کتنا ہی نازک اور حساس کیوں نہ ہو، بعض اوقات اپنے صاحب کو قریبی اوزان کے درمیان، جو علم شاعری کے قریبی اوزان ہے، جو علم عروض مقرر کرتا ہے، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یعنی اپنے صاحب کو، اپنے کہنے والے کو قریبی اوزان کے درمیان یا صوتی شاعری، آواز کی شاعری اور ناقص شاعری کے درمیان، یا جائز حد سے تجاوز اور ناجائز حد کے درمیان فرق کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ شاعر کی شاعری کے مختلف اوزان یا شکلوں سے ناواقفیت، چاہے وہ مکمل یا بعض حصوں میں منقسم ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی شاعری کو کچھ خاص اوزان تک محدود کر سکتی ہے۔ اب اختصار کے پیش نظر آگے صفحہ نمبر 20 یعنی 20 کو آپ دیکھیں۔ یہاں پر عروض اور موسیقی کے درمیان تعلق کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم جانتے تھے کہ عروض موسیقی اور شاعری کا علم ہے، اور اسی بنیاد پر یہاں ایک ربط ہے جو کہ جمع کرتا ہے علم عروض اور موسیقی کے درمیان ایک عام صفت کو، اور یہ ربط صوتی پہلو سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب اس صوتی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ آواز کے ذریعے سے، یعنی یہ تعلق جو ان کے درمیان ہے وہ کس سے؟ آواز سے ظاہر ہوتا ہے، موسیقی اور شاعری کا تعلق۔ موسیقی جملوں کو صوتی حصوں یعنی آڈیو کلپس، موسیقی جملوں کو صوتی حصوں یعنی آڈیو کلپس میں تقسیم کرنے پر مبنی ہے، جو کہ مختلف ہے طوالت اور اختصار کے حوالے سے، یا آواز کی معین اکائیوں میں معین طریقہ پر مختلف ہوتی ہے، اس کے الفاظ اور اختتام سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ اسی اطلاق پر علم عروض بھی ہوتا ہے۔ شاعری کے ایک بیت کو مخصوص صوتیاتی اکائیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یا صوتی حرفوں میں، جسے آئیمبیکس۔ اب آئیمبیکس کیا ہے تو اسے سمجھ لیں۔ یہ کہتے ہیں کوئی نظم جس کا پہلا جز غیر تاکیدی ہو، ایسی نظم جس کا پہلا جز غیر تاکیدی ہو اور دوسرا تاکیدی ہو، اسے آئیمبیکس کہا جاتا ہے انگلش میں۔ الفاظ کے شروع اور آخر سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ مقطع صوتی، اب مقطع صوتی کسی لفظ کے آخر میں ختم ہو سکتا ہے یا اس کے بیچ میں ختم ہو سکتا ہے، یا کسی لفظ کے آخر میں شروع ہو کر اگلے لفظ کے آغاز پر ختم ہو سکتا ہے۔ اختصار کے پیش نظر الکتابۃ العروضیہ سے دیکھیں۔ الکتابۃ العروضیہ، ہم نے پہلے علم عروض اور موسیقی کے درمیان قریبی تعلق کی وضاحت کی ہے، جو کہ اس سے جڑا ہوا ہے فرع کے ساتھ، جو اصل سے نکلتا ہے۔ یہ آپ کے قریب ترین ترجمے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حقیقت میں علم عروض موسیقی کی ایک قسم کے سوا کچھ نہیں، یعنی
علم عروض کی حقیقت یہ ہے، کتابۃ العروضیہ کے تحت یہ بات جو ہے اہم ہے، جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حقیقت میں علم عروض موسیقی کی ایک قسم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی علم عروض کی حقیقت یہ ہے کہ علم عروض موسیقی کی ایک قسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو شاعری کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی علم عروض جو کہ شاعری کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ وہ قائم ہے اپنے مقومات کے ساتھ، جیسا کہ وہ قائم ہے اپنے مقومات کے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں کہ موسیقی جب لکھی جاتی ہے مختلف دھنوں کی نشاندہی کرنے کے لیے، مختلف دھنوں کی نشاندہی کرنے کے لیے مخصوص علامتیں رکھتی ہے۔ جب موسیقی کو، یعنی آپ یہ سمجھیں، جب موسیقی کو تحریر کیا جاتا ہے تو پھر مختلف دھنوں کو بیان کرنے کے لیے یا مختلف دھنوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اس کی تحریر میں مخصوص علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرا دوبارہ کنٹینٹ کو دیکھیں۔ موسیقی جب لکھی جاتی ہے، موسیقی جب لکھی جاتی ہے مختلف دھنوں کی نشاندہی کرنے کے لیے مخصوص علامتیں رکھتی ہے، تو عروض کی بھی تحریری شکل میں اپنی علامتیں ہوتی ہیں۔ جو علم عروض ہے اس کو بھی جب تحریری شکل میں لایا جائے تو اس کی بھی اپنی علامتیں ہوتی ہیں، جو املا کی تحریر سے مختلف ہوتی ہیں، جو آرتھوگرافی کی روایتی اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ ذرا یہ دوبارہ اسی جملے کو دیکھیں، جو املا کی تحریر سے مختلف ہوتی ہیں اور جو آرتھوگرافی کی روایتی اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں، اور یہ عروضی علامتیں تفاعل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آگے یہ تفاعل کیا ہے ہم آگے چل کر اسے بیان کریں گے، جو موسیقی کی مختلف دھنوں کی طرح ہیں، یعنی اور یہ عروضی علامتیں تفاعل کی نشاندہی کرتی ہیں جو موسیقی کی مختلف دھنوں کی طرح ہیں۔ اور کتابت عروضیہ قائم ہے دو بنیادی امور پر۔ اب وہ دو بنیادی امور کون سے ہیں جن پر کتابت عروضیہ قائم ہے؟ وہ صفحہ نمبر 21 پر دیکھیں۔ تو صفحہ نمبر 21 پر پہلا نمبر ہے جس پر کتابت عروضیہ قائم ہے، وہ یہ ہے کہ جو بولا جاتا ہے اور جو لکھا جاتا ہے۔ دوسرا، جو بولا نہیں جاتا اور لکھا نہیں جاتا۔ اب اسے آگے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ اس نے اوپر دو بیان کی ہیں، جو آپ کو دو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں، انہی دونوں پوائنٹس کو حاصل کرنے کے لیے جب عروضی لکھتے ہیں، یعنی جب علم عروض کے ماہرین لکھتے ہیں تو کچھ ایسے حروف کو شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم عروض کو لکھنے کے لیے کچھ ایسے حروف کی شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ہجے نہیں ہوتے، اور کچھ حروف کو حذف کرنا ہوتا ہے جن کے ہجے ہوتے ہیں۔ ذیل میں ان حروف کی ایک خرابی ہے جو عروضی تحریر میں شامل یا حذف کیے جاتے ہیں۔ عروضی تحریر میں 6 حروف شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر مشدد ہو، پہلے نمبر پر کون سا ہے؟ اگر مشدد ہو تو تشدید کو دور کریں اور حرف ایک بار لکھیں یا اسے دوبارہ لکھیں، ایک بار ساکن کے طور پر اور ایک بار متحرک۔ پہلی بات یہ کہ ایک بار لکھیں۔ اگر 2 بار لکھتے ہیں تو پھر اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اسے ساکن کے طور پر لکھیں گے اور ایک بار اسے متحرک کر کے لکھیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حرف منون ہو تو تنوین کو بطور نون کے لکھا جاتا ہے۔ تیسرا، الف کا اضافہ ہوتا ہے بعض اسماء اشارہ میں۔ تیسرا کیا ہے؟ الف کا اضافہ ہوتا ہے بعض اسماء اشارہ میں۔ چوتھا، کچھ ناموں میں واو کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ داؤد، اب یہاں واو کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہم نے نکات بیان کیے ہیں یہ بھی میں نے مختصر کر کے عرض کر دیے ہیں۔ اب آگے اختصار کی وجہ سے ہم صفحہ نمبر 22 کو دیکھیں گے۔ اس صفحہ پر ان حروف کے بارے میں بیان ہے جن کو حذف کیا جاتا ہے۔ اوپر تو ان کے بارے میں بیان تھا نا کہ جنہیں
شامل کیا جاتا ہے، اب ان کے بارے میں ہے جن کو حذف کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے متعلق مزید تفصیل جو ہے اس نے الف با تا سا اور جیم کے عناوین کے تحت جو ہے وہ تفصیل کر رہے ہیں، جو آپ کو یہاں اس صفحے پر عناوین نظر آ رہے ہیں نا، الف با تا سا اور جیم کے، ان عناوین کے تحت جو ہے پھر ان کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اختصار کے پیش نظر ان کے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 23 پر کتابت عروضیہ کی مثالیں بیان کر رہے ہیں، ہم اختصار کے پیش نظر ان کے بیان سے بھی قاصر ہیں، کیونکہ میں وہ چیزیں عرض کروں گا جو انتہائی زیادہ اہم ہوں گی۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 24 کو دیکھیں، وہاں پر المقاطع العروضیہ کے عنوان کے تحت یہ بیان کر رہے ہیں کہ عروضی مقطع کم از کم 2 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ 5 حروف کا باعث بھی بن سکتا ہے، یعنی 5 حروف پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ اب اختصار کے پیش نظر نیچے ان مقاطع کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اور السبب الخفیف سے آپ دیکھیں، ان مقاطع کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، لیکن آپ کہاں سے دیکھیں گے؟ السبب الخفیف سے۔ سب سے پہلے سبب الخفیف یہ ہے کہ وہ تالیف ہو 2 حروف سے، یعنی وہ مشتمل ہو 2 حروف پر، اول متحرک اور ثانی ساکن ہو، اور دوسرا سبب جو ہے وہ السبب الثقیل ہے۔ سبب الثقیل یہ ہے کہ جو تالیف ہو، جو کہ بنے یا مشتمل ہو 2 متحرک حروف سے۔ اور تیسرے عنوان کا مطلب یہ ہے کہ جو تالیف ہو 3 حروف سے، پہلے 2 متحرک ہوں اور تیسرا ساکن ہو، یعنی جو 3 حروف سے مل کر بنے، تالیف ہو کا مطلب بنے، تو ان 3 حروف میں سے پہلے 2 متحرک ہوں گے، ان پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، اور تیسرا جو ہے وہ ساکن ہوگا۔ صفحہ 25 پر چوتھا عنوان دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تالیف ہو، یعنی جو کہ تیار ہو، جو بنے 3 حروف سے، جن میں سے پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا متحرک۔ تالیف 3 حروف سے ہوگا، یہ تیار 3 حروف سے کیا جائے گا، لیکن ان 3 میں سے پہلا متحرک ہوگا، دوسرا ساکن ہوگا، تیسرا پھر متحرک ہوگا۔ آگے 5واں اسی طرح دیکھیں کہ اسی طرح 5واں عنوان جو ہے وہ ہے الفاصلۃ الصغریٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تالیف ہو 4 حروف سے، جو 4 حروف سے تیار ہو، جن میں سے پہلے 3 متحرک ہوں اور چوتھا ساکن ہو، جو یعنی الفاصلۃ الصغریٰ کے اندر 4 حروف ہوں گے، اور ان 4 میں سے پہلے 3 متحرک ہوں گے اور چوتھا جو ہے وہ ساکن ہوگا، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ 6 نمبر پر ہے الفاصلۃ الکبریٰ، جو کہ تیار ہو 5 حروف سے، جو بنے 5 حروف سے، جو تالیف ہو 5 حروف سے، جن میں سے پہلے 4 متحرک اور 5واں ساکن۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الفاصلۃ الکبریٰ کے اندر 5 حروف ہوں گے، پہلے 4 متحرک ہوں گے ان 5 میں سے، اور جو آخری یعنی 5واں ہوگا وہ ساکن ہوگا۔ اس سے آگے التفاعیل کے عنوان کے تحت اوزان ذکر کر رہے ہیں علم عروض کے، اور صفحہ نمبر 26 پر بھی یہی اوزان کا سلسلہ ہے۔ صفحہ نمبر 26 پر بھی پھر یہی سلسلہ آ گیا، تفاعیل کے تحت اوزان کا جا رہا ہے، اس لیے ہم اختصار کرتے ہوئے صفحہ نمبر 27 پر مقومات کے عنوان کو دیکھتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 27 پر آ جائیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے مقومات کا مطلب یہ ہے کہ عربی قصیدہ کے عناصر، وہ اجزاء جن کے ذریعے سے عربی قصیدہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ عربی نظم اپنی ساخت کے لحاظ سے 2 اصولوں پر منحصر ہے، یعنی عربی قصیدہ اور نظم جو ہے اپنی بناوٹ کے لحاظ سے 2 اصولوں پر منحصر ہے، 2 ضابطوں پر ڈیپینڈنٹ ہے، منحصر ہے۔ ایک وزن کی وحدت، دوسرا قافیہ کی وحدت۔ 2 چیزیں ہیں، کون سی؟ پہلی ہے وزن کی وحدت، دوسری ہے قافیہ کی وحدت۔ فابیات القصیدہ سے دیکھیں، فابیات القصیدہ نظم کے اشعار، خواہ ان کی تعداد کچھ بھی ہو، فابیات القصیدہ سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ نظم کے اشعار کی تعداد خواہ کچھ بھی ہو، وزن کے لحاظ سے تمام یکساں ہونا چاہیے۔
وقت کی قلت کے باعث آپ وحدت القافیہ سے دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نظم کی پہلی سطر کا اختتام علامتی ہے تو لازم ہے، یا آپ کہیں تو لازماً یہ ہو کہ یہ علامت یا دلالت قصیدہ کے ہر شعر کے آخر میں ہو. یعنی اگر نظم کی پہلی سطر کا اختتام علامتی ہے تو پھر قصیدہ کے ہر شعر کے آخر کا اختتام علامتی ہونا چاہیے. اختصار کی وجہ سے آپ صفحہ 28 کو دیکھیں گے. وزن اور قافیہ کی وحدت، جو اوپر اس نے 2 عناصر بیان کیے ہیں، عربی قصیدہ کے جو عناصر بیان کیے ہیں، وزن کی وحدت اور قافیہ کی وحدت، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وزن اور قافیہ کی وحدت ہماری عربی شاعری میں کوئی عیب نہیں ہے، یا اس پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. پاس ٹھہرنا ان دونوں اکائیوں کے ساتھ اور ان کا التزام کرنا اس وجہ سے کہ یہ طاقتور بناتی ہے قصیدہ کی بنیاد کو. یعنی اگر وزن کی وحدت اور قافیہ کی وحدت موجود ہوگی، اس کا لحاظ رکھا جائے گا ان دونوں اکائیوں کا اور التزام کیا جائے گا، ان کا ضروری طور پر انہیں کنسیڈر کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ طاقتور بناتی ہے قصیدہ کی بنیاد کو اور بلند کرتی ہے اس کی موسیقی کو. ایک اور معاملہ پوشیدہ ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شاعری کو حل کرتے ہیں اور اس کو ترتیب دیتے ہیں. اختصار کے پیش نظر آپ التقطیع کی عبارت سے دیکھیں. التقطیع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ علم عروض میں تقطیع سے مراد شعر میں الفاظ کا وزن ہے جو کہ تفعیلات کے مقابل ہو، اور تقطیع کی وجہ سے طالب علم کو اس بحر کو جاننے میں مدد ملے گی جس شعر سے وہ بحر جاننا چاہتا ہے، جس شعر کے ذریعے سے وہ بحر کو جاننا چاہتا ہے، اس بحر کو جاننے میں مدد ملے گی طالب علم کو کہ اس کا وزن کس سے تعلق رکھتا ہے، کس بحر سے تعلق رکھتا ہے اس کا وزن. وَيُمْكِنُ الْإِهْتِدَاء سے دیکھیں، یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل خطوات کی پیروی کرتے ہوئے آپ شعر کے وزن تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اب وہ خطوات کون سے ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے ہم شعر کے وزن تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کتابت بیت اور کتابت عروضیت کے ذریعے سے، یعنی کتابت بیت اور کتابت عروضیت کے ذریعے سے ہم شعر کے وزن تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا حرف کے وضع کرنے سے. تیسرا لغت کے الفاظ کو نقل کرنے کے بعد زبان کی علامتوں میں منتقلی، یعنی پہلے لغت کے الفاظ نقل کیے، پھر اس کے بعد ان کو زبان کی علامتوں میں منتقل کر دیا. اس کے ذریعے سے بھی ہم شعر کے وزن کو پہچان سکتے ہیں. چوتھا، اس کے بعد طالب علم کے لیے شعر کے اوزان کو جاننا آسان ہو جاتا ہے اگر وہ وزن یاد رکھے. اگر طالب علم وزن یاد رکھے گا تو شعر کا وزن جاننا اس کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. جب اوزان سامنے آئے تو طالب علم کو ان اوزان کو اپنے ذہن میں نقش کر لینا چاہیے. یاد رکھیں مذکورہ بالا نکات کی طرف محض اشارہ کیا ہے، باقی تفصیل جو ہے وہ آپ خود دیکھیں. ہم نے صرف مختصراً ایک اشارہ کرنا ہوتا ہے، وہ کر دیا ہے. اس سے آگے صفحہ 29 دیکھیں. اس صفحہ پر مختلف اوزان کو ذکر کیا ہے. آپ صفحہ کے آخر میں دوائر العروض سے دیکھیں کہ دائرۃ العروضیہ کی اصطلاح الخلیل بن احمد نے بحروں کی ایک خاص تعداد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی ہے. یعنی دائرۃ العروضیہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا، تو دائرۃ العروضیہ کی اصطلاح جو ہے الخلیل بن احمد نے بحروں کی ایک خاص تعداد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی ہے کہ وہ جمع کرتا ہے تشابہ کو مقاطع میں. اور دائرۃ العروضیہ ملتا جلتا ہے دائرۃ الہندسیہ سے. اگر ہندسی دائرے کے محیط پر کسی بھی نقطہ کو نقطہ آغاز سمجھا جاتا ہے جہاں سے ہم واپس جانے کے لیے چلتے ہیں، تو یہی بات دائرۃ العروضیہ کے لیے بھی درست ہے. یعنی ممکن ہے اس کا شروع ہونا
اب آگے اسی کو کنٹینیو کریں گے صفحہ نمبر 30 سے. تو آپ صفحہ نمبر 30 کو دیکھیں کہ یعنی ممکن ہے اس کا شروع ہونا معین نقطہ سے اس کے محیط پر بحر معین کے حصول کے لیے. اب اختصار کے پیش نظر ایک سطر نیچے آپ الدوائر العروضیہ کو دیکھیں. یہاں ایک سطر نیچے آپ کو الدوائر العروضیہ کا عنوان نظر آ رہا ہے، اسے دیکھیں. الدوائر العروضیہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الدوائر العروضیہ 5 ہیں اور ہر ایک کے لیے اصطلاحی نام بھی ہیں. سب سے پہلے تو ہے دائرۃ المختلف. اب دائرۃ المختلف جو ہے یہ 3 بحروں پر مشتمل ہے. ہر دائرے کی الگ الگ بحریں ہیں، اس کے تحت ہر دائرے کے تحت چند بحریں ہیں. دائرۃ المختلف جو ہے اس کی 3 بحریں ہیں، یعنی یہ 3 بحروں پر مشتمل ہے. اور دائرۃ المؤتلف یہ 2 بحروں پر مشتمل ہے. دائرۃ المجتلب یہ 3 بحروں پر مشتمل ہے. دائرۃ المشتبہ یہ 6 بحروں پر مشتمل ہے. دائرۃ المتفق یہ 2 بحروں پر مشتمل ہے. ہر دائرے بیان کیے، پھر ان ہر دائروں کے تحت جو ہے وہ بحریں بیان کی. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جی انہوں نے جو ہے 5 دائرے بنائے ہیں اور پھر جو ہے تقریباً پیچھے میرے خیال سے ہم نے عرض کیا ہے کہ 15 بحریں تھی، غالباً یہی بیان کیا ہے. تو اس کی بحریں بھی ہیں. تو ہر دائرے کے تحت جو ہے وہ چند بحریں ہیں. 5 دائرے ہیں اور ہر دائرے کے تحت اس کی بحریں ہیں موجود ہیں. آگے اسی صفحہ پر وعلی سبیل المجاز کا عنوان جو ہے اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر دائرہ کا نام مقرر کرتے ہیں اس کی پہلی بحر کے ساتھ. یعنی ہر دائرہ کا نام مقرر کریں گے اور وہی نام دیں گے جو اس دائرے میں موجود پہلی بحر ہے، اسی کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھ دیں گے جو کہ لی جاتی ہے اس سے، یعنی جو کہ اس دائرہ سے لی جائے گی. ہم ہر دائرہ کا نام مقرر کریں گے اسی بحر کے ساتھ جو بحر اس دائرہ کی پہلی بحر ہے اور اس دائرہ کے اندر موجود ہے، اسی سے ہم دائرہ کا نام مقرر کرتے ہیں. پہلے نمبر پر آ جائے دائرۃ المختلف. اس کا نام ہم دائرۃ الطویل رکھتے ہیں. پہلے ابھی اوپر جو ہے ہم نے صرف دائروں کے نام اور ان کے تحت بحروں کا ذکر کیا ہے. کیا دائروں کے نام بیان کیے اور ان کے تحت 2 بحریں ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، ہر دائرے کے تحت اس کی بحروں کی تعداد کو بیان کر دیا ہے. اب یہاں پر جو ہے اب ہر دائرے کا نام جو ہے ہر دائرے کا نام اس کی بحر کے نام کے ساتھ رکھا جائے گا. اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کون سے دائرے کا نام کون سا رکھتے ہیں، یہ ڈیپینڈڈ ہے اس دائرے میں موجود پہلی بحر کے ساتھ. تو آپ دیکھیں آپ پہلے نمبر پر دائرۃ المختلف کو کہ دائرۃ المختلف جو ہے اس کا نام ہم دائرۃ الطویل رکھتے ہیں اور مزید ہم ڈیٹیل نہیں کریں گے. اب نمبر 2 پر آ جائیں دائرۃ المؤتلف. اس کا نام ہم دائرۃ الوافر رکھتے ہیں. دائرۃ المجتلب اس کا نام ہم دائرۃ الحزج رکھتے ہیں. اور اسی طرح آپ آ جائیں دائرۃ المشتبہ پر. دائرۃ المشتبہ جو ہے اس کا نام ہم دائرۃ السریع رکھتے ہیں. اور 5ویں نمبر پر دائرۃ المتفق ہے، اس کا نام ہم دائرۃ المتقارب رکھتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ذیل میں دوائر عروضیہ کے بارے میں ایک تفصیلی بیان ہے. اب آپ آگے صفحہ نمبر 31 پر دائرۃ الطویل المختلف سے دیکھیں کہ اب ہم اپنے الفاظ میں ان تمام دوائر کی انتہائی مختصر تعریفیں عرض کرتے ہیں. ہم ان کی تعریفوں کے اندر تفصیل کے اندر بالکل نہیں جائیں گے. ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی، انتہائی مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. دائرۃ الطویل المختلف کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ تالیف ہوتے ہیں یہ دوائر عروضیہ، تالیف ہوتے ہیں بنتے ہیں یہ دوائر عروضیہ یعنی علم عروض کے دائرے مقاطع سے، یعنی اسباب اور اوتاد. یہ مقاطع ہیں بحر طویل کے. وقت ذکرنا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابت عروضیہ پر کلام کرتے وقت، کتابت عروضیہ پر یعنی علم عروض کی کتابت پر کلام کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ حرف متحرک پر علامت الف کے مشابہ ہوگی اور حرف ساکن پر ایک چھوٹا دائرہ ہوگا جو کہ مشابہ ہوگا سکون کی علامت کے. اس میں کلام ہے، ان کی حرکتوں پر کلام ہے، لیکن ہم اختصار کے پیش نظر آگے چلتے ہیں. مین نکات جو ہے وہ عرض کر دیے ہیں.
اور آگے دیکھیں تو کہتے ہیں سبب خفیف اور سبب ثقیل انہی علامات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یعنی یہ جو حرکات موجود ہوتی ہیں کتابت عروضیہ کے اندر، انہی حرکات کی بنیاد پر سبب خفیف اور سبب ثقیل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. آپ اختصار کے پیش نظر صفحہ نمبر 32 پر دائرۃ الوافر المؤتلف سے دیکھیں. اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ بنتا ہے یہ دائرہ ایسے مرکز سے کہ جس میں سبب ثقیل اور سبب خفیف دونوں جمع ہوتے ہیں. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دائرہ جو ہے یہ ایسے مرکز میں بنتا ہے، دائرۃ الوافر ایسے مرکز سے بنتا ہے، ایسی جگہ سے بنتا ہے کہ جس میں دونوں اسباب پائے جاتے ہیں، خفیف بھی ثقیل بھی. اس سے آگے پوائنٹ نمبر 3 کو دیکھیں، اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ بنتا ہے یہ دائرہ، یعنی یہ جو دائرہ ہے پوائنٹ نمبر 3 والا، یہ ایسے مرکز سے بنتا ہے جس میں دونوں سبب خفیف ہوتے ہیں. یعنی پہلا دائرہ جو تھا وہ بنتا تھا ایسے مرکز سے جس میں دو اسباب ہوتے تھے، دو اسباب پائے جاتے تھے، اور ان دونوں اسباب جو کہ پائے جا رہے تھے ان میں ایک سبب خفیف تھا اور ایک ثقیل تھا. لیکن اب پوائنٹ نمبر 3 کے تحت جس دائرے کو بیان کر رہے ہیں، یہ دائرہ ایسے مرکز سے بنے گا جس میں دو سبب ہوں گے اور دونوں خفیف ہوں گے. پہلے میں ایک ثقیل تھا ایک خفیف تھا، لیکن نمبر 3 کے تحت پوائنٹ نمبر 3 کے تحت جسے بیان کر رہے ہیں، یہ بھی دو جو ہے وہ اسباب سے بنتا ہے، لیکن ان میں ایک خفیف اور ایک ثقیل نہیں ہے، بلکہ دونوں جو ہے وہ سبب خفیف ہوتے ہیں. اور چوتھے پوائنٹ میں دائرۃ السری ہے. دائرۃ السری کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دائرہ کی بناوٹ میں دونوں سبب جو ہے خفیف ہوتے ہیں. اس سے آگے صفحہ نمبر 33 پر دائرۃ المتقارب سے دیکھیں کہ دائرۃ المتقارب المتفق، یہ دائرۃ المتقارب المتفق جو ہے یہ تیار ہوتا ہے ایک سبب خفیف سے جسے 4 بار دہرایا جاتا ہے. سبب ایک ہوگا، خفیف ہوگا، 4 بار اسے دہرایا جائے گا. آگے صفحہ نمبر 35 سے دوسرا یونٹ شروع ہو رہا ہے، اور اس یونٹ کا کچھ حصہ جو ہے اس کا ہم تعارف کرائیں گے، اور جو حصہ اس کا بچ جائے گا اس کا تعارف ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں تیار کر کے اسے جو ہے وہ پیش کریں گے. اب آپ دیکھیں یہاں صفحہ نمبر 35 سے دوسرا یونٹ شروع ہو رہا ہے. اس یونٹ میں زحاف، علل اور دوائر العروض کو بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے آپ جو ہے صفحہ نمبر 38 پر آ جائیں. یہاں پر زحاف کو بیان کر رہے ہیں. زحاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے سابق میں زحاف اور علل کی انواع، سابق میں یعنی پہلے یونٹ کے اندر، اب دوسرا یونٹ سٹارٹ ہو گیا ہے نا ہمارا، تو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے یونٹ کے اندر جو ہے وہ زحاف اور علل کی انواع کے بارے میں بات کی ہے، باعتبار ان کی شمولیت کے عربی شاعری کے اوزان میں. یعنی اس نوعیت سے ہم نے زحاف اور علل پر گفتگو کی ہے، یعنی زحاف اور علل کی انواع پر اس طرح بات کی ہے، ہم نے اس نوعیت سے بات کی ہے کہ ان کی عربی شاعری میں ان کے اوزان کی شمولیت پر، یعنی عربی شاعری میں ان کے اوزان کی شمولیت کے اعتبار سے ہم نے زحاف اور علل پر سابقہ یونٹ یعنی یونٹ نمبر 1 کے اندر گفتگو کی ہے. ذرا آپ اسی عبارت کا ترجمہ ذرا دوبارہ دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ ہم نے سابق میں زحاف اور علل کی انواع کے بارے میں بات کی ہے باعتبار ان کی شمولیت کے عربی شاعری کے اوزان میں، اور اب ہم ان کے بارے میں عروضی اصطلاحات کے طور پر بات کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم عربی شاعری کے اوزان کے اعتبار سے جو ہے نا زحاف اور علل پر بات نہیں کریں گے، بلکہ اب ہم بات کریں گے زحاف اور علل پر ان کی عروضی اصطلاحات کے طور پر. اور ہم زحاف کے بارے میں بات کرتے ہوئے کلام شروع کرتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ علل پر بات بعد میں کریں گے، پہلے جو ہے نا ہم زحاف کے بارے میں کلام شروع کرتے ہیں. الزحاف جیسا کہ علم عروض والوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ وہ تبدیلی ہے جو کہ واقع ہوتی ہے شعر کے زوائد میں، اور یہ وہ تعریف ہے جو آپ کے کوڈ میں کی گئی ہے. اب کوڈ والے نے کیا تعریف کی ہے؟ کوڈ والے نے یہ تعریف کی ہے کہ جی زحاف کی
آپ کا کوڈ والا کہتا ہے کہ ضیاف کی تعریف جو علم عروض والوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ علم عروض کے ماہرین کہتے ہیں کہ ضیاف اسے کہتے ہیں، اس تبدیلی کو کہتے ہیں ضیاف، ماہرین عروض کے نزدیک ضیاف اس تبدیلی کو کہتے ہیں جو کہ واقع ہوتی ہے شعر کے زوائد میں۔ اب یہ وہ تعریف ہے ضیاف کی جو کہ آپ کی کتاب والے نے ماہرین عروض کی طرف سے نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اسے آسان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان انداز میں بھی پیش کی جا سکے ضیاف کی تعریف، تو وہ یہ ہے کہ لیکن یاد رکھیں آپ ترجیح جو ہے اس ڈیفینیشن کو دیں جو آپ کی کوڈ والا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی ترجیح اس کو دیں جو آپ کا کوڈ آپ کو پیش کر رہا ہے۔ جو اضافی تعلیمی مواد میں آپ کے سامنے شیئر کروں اسے صرف سمجھنے کی حد تک جو ہے وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے جو آسان کی ہے وہ یہ ہے کہ ارکان بحر میں کسی رکن میں تغیر جو کبھی دو حرفوں کے درمیان سے ایک حرف کو گرا کر یا کسی حرف کو ساکن کرنے یا کسی حرف کے اضافے سے کیا جاتا ہے۔ ذرا دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یعنی ارکان بحر میں سے کسی رکن میں تغیر جو کبھی دو حرفوں کے درمیان سے ایک حرف کو گرا کر یا کسی حرف کو ساکن کرنے یا کسی حرف کے اضافے سے کیا جاتا ہے۔ اور آپ اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضیاف علم عروض میں اس تغیر کو کہتے ہیں، ضیاف علم عروض میں اس تغیر کو کہتے ہیں جو دوسرے سبب خفیف یا سبب ثقیل میں ہوتا ہے۔ یہ تعریف تھوڑی سی مشکل ہے، اگر آپ اس سے پہلے والی کر لیں تو زیادہ مناسب ہے، اور سب سے مناسب بات یہ ہے کہ آپ اسے ترجیح دیں جو آپ کے کوڈ نے بیان کی ہے، چونکہ اصل مقصد بھی اسی کا پڑھنا ہے آپ کا، اور امتحان میں بھی ممکن ہے آپ سے یقیناً وہی پوچھا جائے گا، تو آپ اسے زیادہ ترجیح دیں۔ جو تعریفیں میں نے عرض کی ہیں انہیں سمجھنے کی حد تک استعمال کریں۔ آگے صفحہ نمبر 39 ہے، 39 اور 40 ہے، اس پر ضیاف کی 8 اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کتنی؟ 8۔ ان کو ایک ہی نظر خود دیکھ لیجئے گا، ہم صرف جو ہے نا اختصار کے پیش نظر ان کے نام ذکر کر دیتے ہیں۔ میں نام ذکر کر دیتا ہوں، باقی تفصیل جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، وہ اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے کہ جس پر جو ہے باقاعدہ بات کی جائے۔ پہلی اضمار ہے، دوسری الخبن ہے، تیسری الطی ہے، اور الوقص ہے، اور العصب ہے، اور القبض ہے، الکف ہے، اور العقل ہے۔ یہ اختصار کے پیش نظر میں نے صرف ان کے اسماء ذکر کر دیے ہیں، تفصیل تھوڑی سی ہے، ایک دو جملے کی، تو وہ آپ خود کر لیجئے گا۔ آگے صفحہ نمبر 41 دیکھیں، اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 لاحقے جو ایمبیکس میں داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، انہیں سادہ یا واحد لاحقہ کہا جا سکتا ہے۔ جو ایمبیکس میں جو 8 لاحقے داخل ہوں گے، اور یہ ایمبیکس کی بات جو ہے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، انہیں سادہ یا واحد لاحقہ کہا جا سکتا ہے، یعنی سادہ یا واحد لاحقہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب ایک ہی درجے کے مشترک نہیں ہیں، ان میں سے کچھ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، اور شاعر کو ضرورت کے علاوہ ان کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ آگے الضیاف المزدوج سے دیکھیں، اسے الضیاف المزدوج جو ہے اسے الضیاف المرکب اور الضیاف المرکب او المزدوج بھی کہتے ہیں، یعنی الضیاف المزدوج جو ہے اسے الضیاف المرکب او المزدوج بھی کہتے ہیں، اس کا اور نام بھی ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک حرف میں 2 ضیاف جمع ہو جائیں، یعنی ایک حرف میں 2 ضیاف جمع ہونے کی وجہ سے اسے الضیاف المرکب او المزدوج کہا جاتا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی الضیاف کو الضیاف المزدوج کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الضیاف جو ہے اس کی ایک قسم الضیاف المزدوج بھی ہے، اور الضیاف المزدوج کو الضیاف المزدوج یا مرکب اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حرف میں 2 ضیاف جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اسے الضیاف المرکب یا المزدوج کہا جاتا ہے۔
آگے پھر بیان کر رہے ہیں کہ الزحاف المرکب او المزدوج کی 4 قسمیں ہیں. پہلی الخبل، دوسری الخزل، تیسری الشکل اور چوتھی النقص. یہ میں نے مختصراً عرض کر دیا ہے، باقی تفصیل خود اپنے کوڈ سے دیکھیں گے. یعنی ان جو الزحاف المرکب او المزدوج کی 4 قسمیں میں نے عرض کی ہیں نا، الخبل ہے، دوسری الخزل ہے، تیسری الشکل ہے، چوتھی النقص ہے. یہ 4 جو اقسام ہیں ان کے نام صرف ذکر کر دیے، جیسے اوپر جو ہے 8 اقسام کے نام ذکر کیے، ان کی ایک ایک 2 سطر کی جو تفصیل ہے خود دیکھیں گے. ویسے وہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اور یہاں الزحاف المرکب او المزدوج جو ہے اس کی جو 4 اقسام بیان کی ہیں، ان کی بھی جو اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو انتہائی آسان اور مختصر سی ہے، وہ آپ خود ہی تکلیف کر لیں. آگے صفحہ نمبر 42 پر آ جائیں. العلل العروضیہ، صفحہ نمبر 42 پر جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے العلل العروضیہ. یہاں سے دیکھیں، کیونکہ ہم نے جب یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کیا تھا تو یونٹ نمبر 2 کے شروع کے اندر ہی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یونٹ نمبر 2 کے اندر جو ہے ہم بات کریں گے زحاف، علل اور دوائر العروضیہ پر. پہلے پھر انہوں نے بات کی ہے زحاف پر، اور جو ہے نا جی زحاف کی پھر انہوں نے کچھ اقسام بھی بیان کی ہیں، تعریف کی ہے پہلے، پھر اس کی 8 اقسام بیان کی ہیں زحاف کی. اور ان 8 اقسام کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الزحاف المزدوج بھی ہوتا ہے، یا اسے آپ جو نام آپ کے کوڈ نے ذکر کیا ہے وہ المزدوج ہے. ویسے علم عروض کے ماہرین کو اگر پڑھا جائے تو وہ اسے الزحاف المرکب او المزدوج بھی کہتے ہیں. تو پھر الزحاف المرکب او المزدوج کو بیان کیا ہے، یعنی وہ الزحاف المرکب یا او المزدوج وہ ہے جس کے اندر 2 زحاف جمع ہو جائے، اس وجہ سے اسے الزحاف المرکب او المزدوج کہا جاتا ہے. یہ اس کی وجہ تسمیہ بھی ہو گئی، اس کی تعریف بھی ہوگی اسی میں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے کوڈ والے نے پھر اس کی 4 اقسام بھی بیان کر دی ہیں، جو کہ ہم نے اختصار کے پیش نظر ان کے صرف اسماء ذکر کیا، الخبل، الخزل، الشکل، النقص، یہ 4 ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پھر ان کی تعریفیں خود دیکھیں گے. اس کے بعد جیسا کہ آپ کے کوڈ والے نے کہا تھا کہ جی ہم الزحاف کو بیان کریں گے دوسرے یونٹ میں، پھر العلل کو بیان کریں گے، اس کے بعد دوائر العروضیہ پر بات کریں گے. تو آپ دوسرے نمبر پر جو ہے العلل العروضیہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو آپ وہ دوسرے نمبر پر زحاف کے بعد العلل العروضیہ کی طرف آ رہا ہے، جو کہ آپ کے کوڈ کے صفحہ نمبر 42 پر ہے. تو آپ صفحہ نمبر 42 پر العلل العروضیہ سے دیکھیں. کہتے ہیں اور علت عروضیہ سے مراد، علت عروضیہ کہیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ جی علل العروضیہ کہیں، جو بھی آپ کہہ دیں ٹھیک ہے. علل العروضیہ یا علت عروضیہ سے مراد ہر وہ تغیر ہے جو ہوتا ہے تفعیلۃ العروض پر. اب یہ تفعیلۃ العروض کیا ہے، یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ پیچھے ہم نے 2 جگہ پر ایمبیکس کا لفظ استعمال کیا ہے. ایمبیکس دیکھیں، ذرا ترجمہ دوبارہ دیکھیں. اب ہم یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ ہماری مدد کرے گا، انشاءاللہ ہم واضح کر جائیں گے، اللہ سے مدد لیتے ہیں. بہرحال دیکھیں، اور علت عروضیہ سے مراد ہر وہ تغیر ہے جو ہوتا ہے تفعیلۃ العروض پر. اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہم نے کہا تھا کہ جی یہ ایمبیکس کیا ہے، اور تفعیلۃ العروض دوسرا آ گیا ہمارے پاس، یہ کیا ہے. تو بیٹا یاد رکھیں، تفعیلۃ العروض ہو یا پھر ایمبیکس ہو، دونوں بات ایک ہی ہے. آگے اسی جملہ کے اندر ہم اسے واضح کریں گے. کہتے ہیں کہ علت عروضیہ سے مراد ہر وہ تغیر ہوتا ہے، ہر وہ تغیر ہے جو ہوتا ہے تفعیلۃ العروض پر. اب یہ تفعیلۃ العروض کیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نظم، وہ قصیدہ، وہ نظم جس کا پہلا جز غیر تاکیدی ہو اور دوسرا تاکیدی ہو. یہی تفعیلۃ العروض ہے، یہی تفعیل ہے، یہی ایمبیکس ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا، وہ نظم جس کا پہلا جز غیر تاکیدی ہو اور دوسرا تاکیدی ہو. اور جب یہ تغیر وارد ہو، یعنی جب یہ تغیر واقع ہو، کون سا تغیر،
نظم کے اندر ایسا تغیر، نظم کے اور قصیدہ میں ایسی تبدیلی جس میں اس کا پہلا جز غیر تاکیدی ہوگا اور دوسرا تاکیدی ہوگا. جب یہ تغیر وارد ہوگا نظم میں تو نظم کے پہلے شعر میں تو ضروری ہے، یہ تغیر واقع ہوگا نظم کے پہلے شعر میں تو پھر ضروری ہو جائے گا کہ یہ تمام اشعار میں ہو. یعنی جب یہ تغیر نظم کے پہلے شعر میں ہوگا تو پھر ضروری ہے کہ وہ نظم کے تمام اشعار میں موجود ہو. اس کے بعد علل العروضیہ کی تھوڑی سی تفصیل کے بعد انہی 8 اقسام کو جو علل العروضیہ کی ہیں، انہی 8 اقسام کو جو ہے صفحہ نمبر 42 اور 43 اور 44 پر بیان کر رہے ہیں، جن کے اسماء ہم اوپر مختصراً بیان کر چکے ہیں. جو 8 اقسام ہم نے اوپر بیان کیے ہیں پھر انہی کو جو ہے وہ مختصر انداز میں بیان کر رہے ہیں. ان کی آپ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی تفصیل خود دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ان کی اتنی زیادہ تعریف نہیں ہے. ایک جملہ 2 جملے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب وہ 8 اقسام کون سی ہیں؟ یعنی وہ 8 اقسام جو انہوں نے زحاف کے متعلق اوپر ہمیں پڑھائی اور بتائی ہے، جن کے صرف ہم نے اسماء ذکر کیا ہے. باقی جو ہے اس کی تفصیل آپ خود تھوڑی سی تکلیف کر کے دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد سب سے آخر کے اندر میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہ لیکچر میرا سنا، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے میں انسان ہوں، تو جہاں نظر آئے مجھے اطلاع کریں تاکہ اس کی اصلاح کی جائے. اس کے بعد ایک اور عرض یہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جس کے ذریعے سے آپ کو یہ لیکچر میسر ہے اس کا نام ہے AIOU عربک لرننگ ود انیس الرحمن، جیسا کہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے نام. اس نام کے ذریعے سے آپ یوٹیوب پر جا کر میرا چینل سرچ کریں. اس چینل AIOU عربک لرننگ ود انیس الرحمن جو ہے، اس چینل پر BS عربی اور MA عربی کے حوالے سے ایک بہترین علمی ذخیرہ موجود ہے، بالخصوص علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء کے لیے. باقی طلباء بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ ایسی چیزیں ڈالی جائیں جس سے عربی کا طالب علم جو ہے، چاہے اس کا کسی بھی یونیورسٹی سے تعلق ہو، وہ اس سے مستفید ہو سکے. لیکن میں نے بالخصوص جن طلباء کا خیال رکھا ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے عربی کے طلباء ہیں. BS عربک کے حوالے سے یا MA عربک کے حوالے سے طلباء جو ہے، میں نے ان کا بالخصوص خیال رکھا ہے. برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن جو ہے اسے پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نیا لیکچر جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کی اس تک رسائی رہے. اور اس کا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ اس علمی مواد سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. یہ آپ کے امتحان میں بھی آپ کے کام آنے والا ہے اور اسائنمنٹس سالو کرنے میں بھی آپ کے کام آنے والا ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹیو ہو، اس کے اندر معلومات ہوں. کوشش تو ہوتی ہے، ظاہر ہے بحیثیت انسان یا بشری تقاضے کے کہیں کمی کوتاہی ہو نظر آئے تو یاد ضرور بتائیے. اور جو آپ کو سکرین پر میرے چینل کا نام نظر آ رہا ہے اسے آپ شیئر کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوسرے طلباء سے بھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.